تو مت ہچکچاؤ، اللہ سے عظمت بھی مانگو، اللہ سے علم بھی مانگو، اللہ سے نور بھی مانگو، اللہ سے فضیلت بھی مانگو، اللہ سے قرب بھی مانگو، اللہ سے سلامتی بھی مانگو، اللہ سے حیا بھی مانگو، اللہ سے دولت بھی مانگو، اللہ سے دین کی عظمت بھی مانگو کہ مجھے وہ دین عطا فرما جس میں میں عظیم ہو جاؤں، یعنی عظمت والے دین کی عظمت میرے اندر پیدا ہو جائے، پاکی والے دین کی پاکی میرے اندر پیدا ہو جائے، سلامتی والے دین کی سلامتی میرے اندر پیدا ہو جائے، عظمت اور برکت والے دین کی برکت میرے اندر پیدا ہو جائے، نور والے دین کی یعنی کہ نور میرے اندر پیدا ہو جائے۔ اے اللہ، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی پرورش کرنے والا ہے، تو ہی عظمت والا ہے، اور تو ہی قادر ہے، اور تو ہی تخلیق والا ہے، اور تو ہی بدلنے والا ہے، اور تو ہی ساتھ دینے والا ہے، اور تو ہی مددگار ہے، اور تو ہی سہارا ہے، اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی عظمت شان تعریف بیان کر کے اللہ سے مانگنا تیرا فرض ہے، اور اللہ اپنی شان عظمت تعریف کی وجہ سے بدولت وہ فرشتوں کو کہے گا، اے بندے، اے فرشتوں، اس بندے کو جو اس نے مانگا ہے، جو اس نے میری تعریف کی ہے، میں تو بے نیاز ہوں، جاؤ اسے دے دو۔ جس اسم سے مجھے پکار رہا ہے، اس اسم کی برکت اسے دے دو، اس اسم کی عظمت اسے دے دو، اس اسم کا فیض اسے دے دو، اور اس اسم کا اثار اسے دے دو، اور اس اسم کی طاقت اسے دے دو، اور اس اسم کی معرفت اسے دے دو۔ جس اسم سے بندہ مجھے پکار رہا ہے، اسی اسم سے اس کی مدد کرو۔ اللہ کی یہ تعریف ہے کہ جس طرح تو اللہ کو پکارتا ہے، وہ وہی طریقہ تیرے لیے پسند کرتا ہے، اسی طرح بھی تجھے عزت دیتا ہے جس طرح تو اللہ سے چاہتا ہے۔ اللہ کو اس طرح چاہو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام چاہتے تھے۔ اللہ کو اس طرح چاہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں۔ اللہ کو اس طرح پسند کرو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو، اللہ کی اس طرح عبادت کرو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گمان خاص کے ساتھ، گمان یقین کے ساتھ، گمان قرب کے ساتھ، گمان سلامتی کے ساتھ، گمان ہم کلامی کے ساتھ، گمان نور کے ساتھ، اور گمان قریب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کا کہ نور کا گمان کرنا تمہارے لیے لازم ہے، اللہ کی تعریف کرنا تمہارے لیے لازم ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا تمہارے لیے لازم ہے، اللہ کی تخلیق بیان کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ ہر چیز میں تمہیں خدا نظر آنا چاہیے، تعریف والا، عظمت والا، پاکی والا، اور جس کی تم بندگی کرتے ہو اس بندگی والے خدا کو ہر جگہ ڈھونڈو۔ وہ تمہیں تمہارے وجود میں بھی ملے گا، وہ تمہیں چاند اور ستاروں کی شان میں بھی ملے گا، اس کی شان بھی بیان کرو۔ جب تم دیکھو یہ رب کی شان ہے، تمہارا دیکھنا بھی طریق تخلیق قدرت ہے، تمہارا چلنا بھی اللہ کی شان معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والا وہی انسان افضل اور پاک ہے جس نے نور کو اپنا لیا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنا لیا، اور جس نے عظمت رسالت مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنا لیا، اور جس نے اللہ کی کتاب سے اللہ کی معرفت یعنی کہ اللہ کے نور کو حاصل کر لیا، وہی تمہارے لیے سب سے برگزیدہ بندہ بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو، اللہ کے انعام والے بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو، اللہ کے فرمان یعنی کہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو، اور اللہ کے راہ میں جان مال اولاد قربان کرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ یہ جہاد کرنا
یعنی کہ کوشش کرنا جہاد ہے، یہ جہاد کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نماز میں حاضر ہونا بھی جہاد ہے، نماز میں خیالات سے لڑنا بھی جہاد ہے، نماز میں پاک رہنا بھی جہاد ہے۔ اللہ کی سلامتی ہے جہاد میں، اور جہاد ہی سلامتی کی سب سے بڑی تعریف ہے۔ یعنی کہ اگر تم غالب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے جہاد فرض ہے، چاہے دنیا میں، چاہے تم اپنے نفس پر، چاہے شیطان پر، چاہے وسوسات پر، چاہے تم اپنی خواہشات پر، چاہے جادو پر، چاہے خبیث و خواص اور خناس پر تم غالب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے جہاد کرو۔ علم والوں سے پوچھ کے کہ فلاں مرض کے لیے میں کون سی کوشش کروں، فلاں وسوسات کو دور کرنے کے لیے میں کون سا جہاد کروں جس کی وجہ سے اللہ مجھے غالب کر دے۔ جہاد غلبے کا نام ہے، یعنی کہ غالب ہونا، اور جہاد ہی طاقت ہے۔ مسلمان کے اندر جب تک طاقت ہے، مسلمان اللہ کی طرف سے انعام والا ہے، اور ایمان میں جو کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی پاکی سے ان کو کہو کہ اس سے طاقت حاصل کرو تاکہ تم بھی جہاد کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جہاد کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو شعور دینا، ان کو نور کی طرف بلانا، ان کو جہاد کے طریقے سکھانا، ان کو جہاد سے اپنے نفس پر غالب کرنا بھی تمہارا ہی فرض ہے کہ تم علم والے اپنا فرض بھی ادا کرتے رہو تاکہ لوگوں کو جہاد کا پتہ چلے کہ جہاد کیا چیز ہے۔